وزیر اعظم شہباز شریف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد پہنچ گئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی آمد پر وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ آرمی چیف کا سرحد پار بیٹھے دشمن کو سخت پیغام، کہا کہ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی ہیں۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جنرل عاصم منیر نے کہا، ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ عسکری قیادت قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی فوج کے ایسے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ شرکاء نے کہا کہ کسی کو بھی بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، دہشت گردی میں افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان، کہا کہ غزہ پر قبضہ کر کے اپنی ملکیت بنائیں گے۔ فلسطینیوں کا مستقل انخلا چاہتے ہیں، تعمیر نو نہیں۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے کہا، بہت سے ممالک جلد ابراہیم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ امید ہے غزہ میں جنگ بندی سے خون ریزی ختم ہو جائے گی۔ ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا، اگر لگا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو یہ اس کی بدقسمتی ہوگی۔ ایران نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، امریکی صدر کے ساتھ مل کر یہ بات یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ امریکی صدر نے فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کی فنڈنگ روکنے کی دستاویز پر دستخط بھی کر دیے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد سلطنت کے موقف کی کھلے اور دو ٹوک انداز میں تصدیق کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے موقف کی کسی بھی حالت میں کسی تشریح کی اجازت نہیں۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر، صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین میں موجود۔ بیجنگ پہنچنے پر چین میں پاکستانی سفیر اور پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ نے استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام ایمن اور ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ۔ صدر مملکت بیجنگ میں چینی ہم منصب اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ دونوں وزراء داخلہ کی پیرا ملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ بنانے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اسماعیلی کمیونٹی کی روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ 88 سالہ پرنس کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ مولانا شاہ کریم الحسینی المعروف پرنس کریم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ نماز جنازہ لسبن میں ادا کی جائے گی۔ روایات کے مطابق ان کے جانشین اور اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کی نامزدگی کر دی گئی ہے۔ جانشین کی نامزدگی پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں کی تھی۔ پرنس کریم آغا خان نے پاکستان کی ترقی کے لیے بھی مثالی خدمات انجام دیں۔ انہیں نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، پرنس کریم آغا خان بصیرت، یقین اور سخاوت کی حامل شخصیت تھے۔
دکھ کی اس گھڑی میں اسماعیلی کمیونٹی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اظہار افسوس۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا بھی پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ آغا خان پریشان حال دنیا میں امن، رواداری اور ہمدردی کی علامت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بولے، آج اپنے اچھے دوست سے محروم ہو گیا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ پرنس کریم آغا خان نے تعلیم اور صحت کی ترقی کے لیے ناقابل یقین کام کیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کی پاکستان میں قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف سے افغانستان کی قیادت کے لیے خصوصی پیغام حوالے کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، قبائلی اور سیاسی نمائندین اور عملہ کا وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ طالبان کے سینئر وزیر کو لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ نائب وزیر خارجہ محمد عباس ستنگزئی افغانستان چھوڑ کر متحدہ عرب امارات منتقل ہو گئے۔ طالبان کے سینئر رہنما لڑکیوں کی تعلیم پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر چکے تھے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے نائب وزیر خارجہ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ جنہ اسپتال میں زیر علاج امریکی خاتون ذہنی مریضہ قرار۔ شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر شنیلات نے تصدیق کر دی، کہا کہ امریکی خاتون میں نفسیاتی بیماری بائی پولر ڈس آرڈر کی تشخیص ہوئی ہے۔ جنہ اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم مسلسل امریکی خاتون کا معائنہ اور طبی ٹیسٹ بھی کر رہی ہے۔ امریکی خاتون کے دوران علاج مختلف طبی ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں نفسیاتی مسائل کی تصدیق ہوئی ہے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاشیں برآمد۔ نیو کراچی یاروگوٹ میں پانی کی ٹینکی سے 11 سالہ تبارک کی لاش ملی۔ ہاکس پہ مشرف کالونی میں گھر سے لڑکی کی لاش برآمد۔ 20 سالہ عائشہ کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے جیل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل قتل۔ ذرائع کے مطابق قاسم ریسانی جیل جا رہے تھے، راستے میں حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ امریکہ میں گرفتار تارکین وطن کی گوانتانامو میں منتقلی جاری۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر قانونی تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار افراد کو بدنام زمانہ امریکی فوجی اڈے گوانتانامو میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کے اسکول میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، حملہ آوروں کے اسکول میں گھس کر فائرنگ، 10 افراد ہلاک۔ پولیس کی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ چین کی ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا بڑھتا خوف، آسٹریلوی حکومت نے تمام سرکاری ڈیوائسز پر ڈیپ سیک استعمال پر پابندی لگا دی۔ حکومتی ترجمان کے مطابق چینی اے آئی ایپلیکیشن قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سہ ملکی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ کیویز ٹیم کل قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے۔ تیسرا میچ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ چوتھا اور آخری میچ 14 فروری کو کراچی میں ہی کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو آج اسلام آباد لے جایا جائے گا۔ گزشتہ روز چمچماتی ٹرافی کی لاہور میں گورنمنٹ ویمن کالج گلباگ اور نڈی یونیورسٹی میں رونمائی، طلباء کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے آئی، تصاویر اور سیلفیز بھی بنوائیں۔ اور پی ایس ایل 10 کے لوگوں کی رونمائی، ایونٹ کے 10 سالہ سفر کو خراج تحسین پیش۔ حکام کے مطابق یہ صرف ایک لیگ نہیں بلکہ یہ کھیل قومی جذبے کا آئینہ دار ہے۔